جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جاوید بات کریں گے کہ پچھلا ہفتہ پورا کیسا گزرا ہے دنیا کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین والا وہی ایکسرسائز جو بار بار اسرائیل اور جو اسرائیل کے ساتھی مل کے ہر 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد کرتے ہیں, وہی سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کے اندر بڑی بڑی پیش رفتیں ہو رہی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن مظلوموں پہ ظلم بند نہیں ہو رہا اور الزامات سارے مظلوموں پہ حسب روایت ڈالے جا رہے ہیں. وہی بچے مارنے, وہی عورتیں بوڑھے مارنے, شہری آبادیوں پہ جنگی جرائم کرنا, شہری آبادیوں پہ تباہی بچانا سلسلہ ایک جاری ہے. اور دنیا ایک مجرمانہ خاموشی اور مجرمانہ طور پہ وہ کیا کہتے ہیں جس کو برا بلا کہنا, تو یہ سارا کچھ کرنا, یہ سب ڈرامے ٹوپی ڈرامے دنیا کے ویسے چل رہے ہیں. اور بھیڑ بکریاں بن چکے مسلمان, جب نبی کے دین کو چھوڑ چکے, نبی کے دین کی تعلیمات میں اپنی تعلیمات گھسیڑ چکے اور نبی پاک کی تعلیمات کو ماننے سے انکاری ہو چکے, اور دین کے جب بات آتی ہے تو اس کے اگینسٹ وہ انسانیت پتہ نہیں کہاں سے نکالتے ہیں, کون سی انسانیت نکالتے ہیں اس جگہ پہ, ایسی جگہوں پہ. یہ ان کی انسانیت ہے. جب کہتے ہیں نا ہم دین کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں انسانیت میں یہ نہیں ہے. انسانیت میں یہ ہے جو اسرائیل فلسطین میں ہر تھوڑے دن بعد کرتا ہے, یہ انسانیت ان کی ہے. بہرحال انسانیت کا اپوزٹ انہوں نے, دین کا اپوزٹ انہوں نے انسانیت بنائی ہے, تو ساری انسانیت دین سے کھاتا ہے, دین سے دور ہو گئے ہیں. انسانیت جو ان کی بنائی ہوئی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ساری دنیا دیکھ لے. دوسری بات دنیا میں چل رہی ہے کرکٹ کی. کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے جی. ورلڈ کپ کے اندر میچز آ رہے ہیں پاکستان کے, جبکہ ہم بہت سارے ایموشنل ہو جاتے ہیں. رزلٹ وہی ہے, حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں, کبھی نواز شریف آ جاتا ہے, کبھی شہباز شریف آ جاتا ہے, کبھی عمران خان آ جاتا ہے, لیکن جو پالیسی میکر ہیں, جو کرتا دھرتا ہیں, ان کے جو انجیکشنز ملک کو لگ رہے ہیں وہ لگی جا رہے ہیں. وہ سٹاپ ہونے کا نام نہیں لیتے, جہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اصل حکومت انہی کی رہتی ہے. اوپر ایک سربراہ اچھا یا برا آنے سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے, لیکن ان کو طریقہ کار کا پتہ چل گیا کیسے اس سے نپٹ رہے ہیں. حافظ صاحب بہت اچھے آدمی ہمیں ملے ہیں. ایک حافظ صاحب اتنے سارے لوگوں سے پورے نہیں اتر سکتے, وہ بھی محکمے کے لوگ ہیں اندر کے. تو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حافظ صاحب تو اپنے سختی کری جا رہے ہیں, لیکن ہمارے میچ بھی بکی جا رہے ہیں, ہمارے دوسرے کام بھی الٹے سیدھے ہوئی جا رہے ہیں, اور تباہی ملک کی مچی جا رہی ہے. ویسے کہ ویسے ہر چیز بک رہی ہے, ملک کا خزانہ بھی لٹ رہا ہے, اور سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے. تھوڑا سا کہیں سے فرق پڑتا ہے, کوئی ایک آدھ بندہ ایفرٹ کرتا ہے تھوڑے دن کے لیے, کوئی اچھی خبر آتی ہے, لیکن بعد میں وہ جو گھسیٹنے والے پھر گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. اسی طرح ملک میں ایک ہمارا ایک دنیا کے ساتھ میچ پڑا تھا. ہمارے بیٹسمین فیلڈنگ کر رہے تھے, اور ہماری بولروں کی ٹیم جو ہے وہ تھرڈ امپائر سے مل کے, باہر کے امپائروں سے مل کے, بکیوں سے مل کے گندی بولنگ کرا کے اچھا بلا سکور بنوا کے دوسری ٹیم کا پچے توڑ کے, پورا سٹیڈیم توڑ کے تباہی مچا رہی تھی کہ انہیں کان سے پکڑ کے باہر نکالا گیا. اوور اتنی دیر پورے ہو گئے. اوور پورے ہونے سے پہلے ہم نے کہا جی ہم اتنے اوور کھیلتے نہیں ہیں. تو پھر ہم اپنے بیٹسمینوں کے اوپر تقوی کر کے آئے ہیں دوبارہ واپس کے, ہمارے بیٹسمین جو ہے نا کچھ اپنا کوئی نہ کوئی جوابی کارروائی کریں گے. بیٹسمین ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے لگے ہوئے ہیں, تو جب کہیں سے کوئی چوکا چھکا مارتا ہے تو مارتا ہے کوئی ہمارا بیٹسمین, تو اس کو شاباش تو دینی چاہیے نا. جیسے ایک کریز کے اوپر, ایک پچ کے اوپر 2 اوپننگ بیٹسمین کھڑے ہو چکے ہیں, ایک اینڈس مار رہا ہے, دوسرا شاٹیں لگا رہا ہے. ایک بیٹسمین کا نام ہے حافظ عاصم منیر صاحب, اور دوسرے بیٹسمین کا نام ہے قاضی فائزی صاحب. کبھی ایک شاٹ مارتا ہے, کبھی دوسرا شاٹ مارتا ہے, پاکستانی کو تھوڑا سکون ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں تھوڑا ٹھیک ہونا شروع ہوا ہے. 1 روپیہ پر ڈے کے حساب سے بھی آتا رہا, ایک دم جمپ بھی لگائے, سب کچھ ہوا. لیکن میرے دوستوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑا جمپ بھی لگتا ہے, اور جب ہم چوکا چھکا لگتا ہے ہمیں ویسے ان کو شاباش بھی دینی چاہیے, داد بھی دینی چاہیے, جیسے ہم گراؤنڈوں میں دیتے ہیں. سکور بہت سارا ہمیں ہمارے گلے پڑوا دیا گیا ہے, بغیرتوں نے, غداروں نے مل جل کے ہمارے گلے سکور پڑوا دیا. ہم نے اس کا چیز کرنا ہے. اس کو چیز کرنے کے لیے ہمارے بیٹسمینوں کو ہماری سپورٹ چاہیے. پورا مسئلہ یہ بنتا ہے نا ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ ہم جب بھی سپورٹ کرتے ہیں اپنا بیٹسمین سمجھ گا, وہ بھی بعد میں بوکی کا نکل آتا ہے. لیکن امید ہے کہ اس دفعہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس دفعہ بڑی محنت سے, بڑی تقدو کر کے, بڑی مشکل سے یہ بیٹسمین آئے ہیں. ان بیٹسمینوں کو کا راستہ دونوں کو روکنے کے لیے پوری دنیا پاگل ہو چکی تھی, اور دنیا نے جتنا بھی میکسیمم کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں. اس سے زیادہ دنیا
ان کے لیے اب یہی تھا کہ ان کو بم سے اڑا دیتی دونوں کو، خدا نہ خواستہ. جبکہ ہر چیز کو یہ عبور کرتے کرتے اپنی سیٹوں پہ اللہ کے فضل و کرم پہ پہنچ چکے ہیں. پاکستان کے لیے بہت اچھے ہیں ابھی تک سو فار. اور ان لوگوں نے پاکستان کے لیے جو چوکے چھکے مارنے شروع کیے ہیں، جیسے یہ بھی پیٹرول سستا ہو گیا ہے، جیسے اور چیزیں ہو رہی ہیں، ایک طرف سے ہاف شاٹ مار دیتے ہیں، ایک طرف سے ایک آدھا فیصلہ آ جاتا ہے، فل کورٹ بینچ بن جاتا ہے. ہمارے جو وکلا ہیں، وہ ہمارے ججز، وہ کیمروں کے لائیو کیمروں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. یہ بھی ساری چوکے چھکے شاٹیں دکیاں دکیاں لگ رہی ہیں اور پاکستان کا سکور اللہ کے فضل کرم سے بن رہا ہے. اب جب کرکٹ کی بات ہوگی تو اب یاد رکھیں کہ ایک منحوس اعظم جس کو کبھی ہم نے اپنا ہیرو بھی بنایا تھا، جس کو ایسا کتا ہے اس کو کھیر نہیں پچی، اور اس نے اپنی عزت کیا، اپنے ملک کی بھی عزت، ہر چیز اپنے جو اصل ان کے جن کا غلام ہے، ہم سے پوچھتا ہے کیا ہم کوئی غلام ہیں، جبکہ خود یہودیوں کا غلام ہے اور ان کے پاس لیٹا ہوا ہے اور بکا ہوا ہے. اس کا ذکر اس لیے آیا کرکٹ سے کیونکہ وہ دو جگہ پہ لنک ہو رہا ہے. اب ایک تو کرکٹ کی وجہ سے وہ لنک ہو گیا، دوسرا آپ کو پتا ہے جب لنڈن میں اس کا سالہ، یہودی سالہ، وہ جیک، جب الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اس کے آگے اس نے کمپین چلائی تھی، سارا کچھ کیا تھا، اس کو صادق امین بھی قرار دے دیا تھا. بلکہ اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی وہ ساری کوالٹیز بتاتے ہوئے پاکستان کی ضروریات بتا رہا تھا، یا جیسے اس نے پاکستان میں جیتنا ہے الیکشن. پر قصہ مقصد وہ یہ ہے کہ اس کا نام کیوں لیا، ذکر کیوں کیا. آپ سوچیں گے کہ میں نے عمران خان کا نام کیوں لیا، اس کا سالے کا کیوں نام لیا ہے. وہ میں نے اس لیے لیا ہے کہ دنیا ساری دیکھ رہی ہے، دنیا سڑکوں پہ مسلم غیر مسلم سب باہر نکل آئے ہیں. غزہ کے بچوں، غزہ کے مظلوموں کے لیے باہر روڈوں پہ ہیں، اور وہ یہودی عمران خان کا یہودی سالہ کہہ رہا ہے کہ جو فلسطینی ہیں وہ قتل ہیں، جو قتل ہو رہے ہیں، جو مظلوم ہیں وہ قاتل ہیں. اس نے ڈکلیئر کر دیا. اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا اور اس یہودیوں کو بچے کا ذکر کیا اور اس غلام کا ذکر کیا ہے، تو اس طوفان کا ذکر کیا ہے جو فلسطین میں آیا ہوا ہے. اب دوستوں بات کریں گے کہ ہماری اصل کرکٹ ٹیم جو ہمارے پاس سے کھیلنے کے لیے گئی ہوئی ہے، اصل میں پاکستانیوں کے جو جذبات ہیں، وہ جو مجروح ہوتے ہیں، ان کا کسی کو احساس نہیں ہے. یہ میں نے غور سے دیکھا ہے، ان کا کسی بندے کو کوئی احساس نہیں ہے. دنیا میں ہر نیشن اپنے جو ہوتے ہیں بندے، اپنے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو جذبات ہیں ان کے مجروح ہونے سے بچاتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں ان کو دور رکھتے ہیں اس صدمے سے. جبکہ پاکستانیوں کو یہ شوق جان بوجھ کے دیا جاتا ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ جہاں پہ اتنی ساری کرپشن کے پیچھے سارے کام ہو رہے ہیں، وہاں پہ یہ ایک پتہ نہیں ریٹائر فوجی نہ ہو، یہ بھی اگر ہو تو پھر زیادہ اس کی سختی آنی چاہیے، یا اس کا کچھ ریٹائر فوجی کا رشتہ دار نہ ہو. ذکا اشرف، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ کیسے گیا پیچھے سے، کیا کیا میٹنگ ہوئی ہیں، اور ہماری ٹیم کا مورال کہاں پہ تھا، کیسے پہنچا نیچے، یہ میچ ہم نے انڈیا والا کیسے ہارا ہے. اس کی پوری تحقیقات بس لازمی ہونی چاہیے. پاکستانی جو ہے نا بڑے افسردہ ہیں. پاکستانی اگر تو آپ میری اس بات سے متفق ہیں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اور جو میں نے پہلے کرکٹ کا میچ آپ کو بتایا جو دنیا میں لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کومنٹس لازمی کریں. اور وہ جو جیک ہے، وہ جیکی، اس کا سالہ، اس ٹاپک پہ بھی اپنے خیالات کا الگ سے اظہار کریں. اور سب سے ضروری جو کام ہے، جو نہ بھولیں کبھی بھی، فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، وہاں کے مظلوموں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کی سختی دور کرے، قابض لوگوں کا تباہی بربادی کرے قابضوں کی، اور امت مسلمان کو جگائے اور اس کو کچھ سوچنے کی توفیق دے، سیدھے راستے پہ لگائے اور سب کو متحد کرے. آمین ثم آمین. دعا میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، جو کچھ ہو سکے کیجیے گا. اور گالیاں نکالنے والے دور رہیں، اور جو گالیاں نکالنے والے ہیں اللہ میاں ان سے خود ہی پوچھے گا. اللہ حافظ.